ذکر مصطفیٰ ایک سزا بہار موضوع ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی زبانی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کوئی کتاب ہو یا کہانی، کوئی حکایت ہو یا داستان، اس کو بار بار پڑھا جائے یا بار بار سنا جائے تو طبیعت سیر ہو جاتی ہے، دل لکتا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ انسانی میں ذکر مصطفیٰ ایک ایسا موضوع ہے جس کو بیان کرتے کرتے صدیاں گزر گئی، نسلیں گزر گئی، لیکن اس کی زبانی میں کوئی فرق نہیں۔ اور خدا مجھے نفس جبریل دے تو کہوں کہ یہ بھی محققوں، مفسروں، خطیبوں، ادیبوں، لبیبوں، نکتہ دانوں اور دانشوروں کا اصول ہے کہ جب کسی انسان کی زبان عمری لکھی جائے تو اس کا آغاز بچپن سے ہوتا ہے اور وصال پر ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن جب ہم علی کے ویر کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میرے اور تیرے نبی کی سیرت نظام، اصول اور ضابطے سے بالکل منفرد ہے۔ ذکر مصطفیٰ سننے والوں، بطور متن عرض کرو، بالاختصار عرض کرو، جب سورج نہ تھا لیکن ذکر مصطفیٰ تھا، جب چاند نہ تھا لیکن ذکر مصطفیٰ تھا، آسمان نہ تھا لیکن ذکر مصطفیٰ تھا، زمین نہ تھی لیکن ذکر مصطفیٰ تھا، المختصر کائنات کی کوئی چیز تخلیق نہ کی گئی تھی لیکن ذکر مصطفیٰ تھا۔ نہیں، مجھے آگے بڑھ کے کہنے دیجیے، جناب آدم صفی اللہ نہیں بنے تھے، جناب موسیٰ کلیم اللہ نہیں بنے تھے، جناب عیسیٰ روح اللہ نہیں بنے تھے، جناب موسیٰ کلیم اللہ نہیں بنے تھے، جناب داؤد خلیفۃ اللہ نہیں بنے تھے، جناب یوسف صدیق اللہ نہیں بنے تھے، جناب ابراہیم خلیل اللہ نہیں بنے تھے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ نہیں بنے تھے، جناب عیسیٰ روح اللہ نہیں بنے تھے، کلمۃ اللہ نہیں بنے تھے، لیکن علی کے ویر حبیب اللہ بھی تھے، رسول اللہ بھی تھے، نبی اللہ بھی تھے۔ بول میرا ویر تیری بدل جاوے تقدیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک مرتبہ کسی نے سیدہ پیغمبر کی رفیقہ اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ اماں نبی پاک کا اخلاق بیان کیجئے، تو سیدہ نے فرمایا کہ قرآن میں نہیں پڑھتے؟ لوگوں نے کہا پڑھتے، تو سیدہ نے فرمایا قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ایک ایک لفظ پر میرے نبی کا حسن و جمال دکھتا ہے۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں، کیا قرآن تو اپنے نبی کا تعارف تو بیان کر، قرآن پیغمبر کا تعارف علم یجد کا یتیم فاوبا سے شروع کرتا ہے، یعنی قرآن کے ایک ایک لفظ پر میرے نبی کا ذکر موجود ہے، حسن موجود ہے، کردار موجود ہے، اقوال موجود ہے، احوال موجود ہے۔ یعنی جب میرے نبی کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کا ذکر آیا تو قرآن نے علم نشرہ کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے زمانے کا ذکر آیا تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے شہر کا ذکر آیا تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب میرے نبی کے جانشینوں کا ذکر آیا تو قرآن نے فرمایا اولئک هم الفائزون، جب میرے نبی کے مومنوں کا ذکر آیا تو قرآن نے فرمایا اولئک هم المؤمنون
لیکن جب میرے نبی کے مکمل حسن و جمال کی باری آئی تو قرآن نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر، اے میرے محبوب، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صاحبان علم، ارباب مدانش اس بات سے بخوبی واقف کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ مومنوں میں نے تم پہ احسان اتارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا لیکن احسان نہیں جتلایا، زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا، احسان نہیں جتلایا، آسمان کو تیرے لیے شام آبا بنایا لیکن احسان نہیں جتلایا، پہاڑوں کو بلندی عطا کی لیکن احسان نہیں جتلایا، سمندروں کو تلاطم عطا کیا لیکن احسان نہیں جتلایا، دریاؤں کو روانی دی لیکن احسان نہیں جتلایا، پہاڑوں کو بلندی دی احسان نہیں جتلایا، میدانوں کو وسعت دی احسان نہیں جتلایا، نہیں آدم کو صفی اللہ بنایا احسان نہیں جتلایا، نوح کو نجیح اللہ بنایا احسان نہیں جتلایا، یوسف کو صدیق اللہ بنایا احسان نہیں جتلایا، جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا احسان نہیں جتلایا، نہیں جناب ابو بکر کو صداقت کا بادشاہ بنایا احسان نہیں جتلایا، جناب عمر کو عدالت عطا کی احسان نہیں جتلایا، جناب عثمان کو ثقافت و شرافت کا بادشاہ بنایا احسان نہیں جتلایا، جناب علی کو شجاعت کا پیکر بنایا احسان نہیں جتلایا، جناب بلال کو ایسا مقام عطا کیا کہ چلتے زمین پر قدموں کی آہٹ عرش کو سنائی دیتی ہے احسان نہیں جتلایا، جناب حنظلہ کو غسیل الملائکہ بنایا احسان نہیں جتلایا، ابن عباس کو مفسر قرآن بنایا احسان نہیں جتلایا، نہیں تجھے سننے کے لیے کان دیے احسان نہیں جتلایا، بولنے کے لیے زبان دی احسان نہیں جتلایا، چلنے کے لیے زمین بنائی احسان نہیں جتلایا، انسان کو سمجھنے کے لیے کتنے سسٹم بنائے احسان نہیں جتلایا، ایکسکریٹری سسٹم بنایا احسان نہیں جتلایا، سرکولیٹری سسٹم بنایا احسان نہیں جتلایا، نظام انہضام بنایا احسان نہیں جتلایا، تو میں پوچھتا ہوں کہ اے میرے رب تو نے کون سے مقام پہ مومنوں کو کہا، مومنوں کو فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، تو قرآن آواز دے گا کہ مومنوں میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں محمد مصطفیٰ کا وسعت دل تو بہت وسعت دل تو بہت وسعت صحرا کا، اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم، بس ماشاءاللہ۔